السلام علیکم۔ آج ہم شروع کریں گے دوسری نظم باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ باغ نخلا کے مسافر پر سلام سے مراد اس نظم میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے سفر کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جب اسلام پھیلانے کے لیے ایک جگہ گئے تھے تو وہاں ان کا سفر کیسا تھا، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے اس نظم میں بیان کیا ہے۔ اس کے شاعر سلیم شہزاد ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس نظم میں بیان کیا ہے، تو اس کا نام باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ سب سے پہلے بڑھیں گے پہلی بات کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے، اس کے تمام مصرے ایک آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم زمین کرب و بلا کو دیکھیے۔ اس نظم کا ہر ٹکڑا 6 مصروں اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ اب شاعر بیان کر رہا ہے کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے۔ حیت سے مراد ہر نظم کی ایک خاص شکل اور پہچان ہوتی ہے۔ اس کے تمام مصرے ایک آہنگ اور ایک لے سے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ ہر مصرع ہر مصرے کے برابر ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا غزل کے ربائی میں کہ وزن ہوتا ہے، تو وہ وزن کے لحاظ سے نظم کا بھی ہر شعر ہر مصرع ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے اور ایک آہنگ سے ہوتا ہے۔ آہنگ سے مراد ایک لے ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے اس جملے کے اندر کہ آپ جب کبھی ایک سبق کو پڑھتے ہو تو وہ صرف سیریز آپ پڑھتے جاتے ہو پیراگراف وائز، لیکن نظم میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں ایک لے اور ایک آہنگ ہوتی ہے۔ تو وہی شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ کی اگلی نظم تیسری نظم زمین کرب و بلا ہے، اس کا اگزامپل یہاں دیا گیا ہے کہ وہ نظم کا ہر مصرع قافیوں والا ہے۔ جو آپ کی تیسری نظم ہے اس کا ہر مصرع قافیوں سے جڑا ہوا ہے۔ قافیوں سے مراد رائم، ہر مصرے کا لاسٹ ورڈ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس مصرے کے ورڈز ایک برابر ہوتے ہیں۔ شعر ایک مصرے سے دوسرے مصرے میں برابری رکھتا ہے۔ تیسری نظم زمین کرب و بلا کا اگزامپل دیا ہے کہ ہر نظم میں ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کا مصرع برابر ہوتا ہے اور ایک آہنگ والا ہوتا ہے۔ یہ بات ذیل کی نظم کی حیت میں نہیں ملتی۔ اب بتا رہا ہے شاعر کہ یہ جو آپ کی نظم ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام، اس کی جو شکل اور پہچان ہے وہ باقی نظم کی طرح نہیں ہے۔ باقی نظموں میں آہنگ، لے اور مخصوص قافیے اور ایک دوسرے کے ساتھ برابری ہوتی ہے، ایک جملے کی ایک مصرے کی دوسرے مصرے کے ساتھ برابر ہونا، لیکن اس نظم میں برابری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے دیکھیں گے اب نظم میں۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر نہ ہو اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نظم ہے آپ کی نظم نمبر 2 یہ آزاد نظم ہے۔ کیوں آزاد نظم ہے؟ کیونکہ اس کے تمام مصرے برابر نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وزن میں برابر نہیں ہے، وہ چھوٹے بڑے ہیں۔ اور ایسی نظم جو ایک خاص آہنگ اور لے میں ہو، مطلب اس نظم میں ایک لے ایک آہنگ ہو لیکن اس کے مصرے برابر نہ ہو، ایک مصرع چھوٹا ہو ایک مصرع بڑا ہو، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ نظم آزاد بھی ہوتی ہے اور ایک برابر قافیوں والا بھی ہوتی ہے۔ جب آپ وہ پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نارمل جو آپ شعر پڑھتے ہو تو شعر ایک دوسرے سے وزن میں بالکل برابر ہوتے ہیں۔ آپ پہلی لائن جس طرح سے پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھنے میں دوسری لائن بھی آتی ہے، اسی ٹون کے ساتھ اسی رائم کے ساتھ، لیکن آزاد نظم میں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، وہ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔
اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد فوراً ہی بعد جب انہیں نبوت ملی تھی تو وہ فوراً ہی بعد اسلام پھیلانے کا کام شروع کر دیے تھے اپنے دیگر صحاباؤں کے ساتھ، اور ہر رشتہ دار، شہر والے، چھوٹی چھوٹی بستیاں، ہر جگہ وہ ہر روز جگہ جگہ تبدیلی کر کے اسلام کی دعوت دینے لوگوں کو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر جگہ اسلام کی دعوت دینے جاتے تھے، عام لوگوں کے پاس پہلے اسلام کہیں بھی نہیں تھا، ہر جگہ دعوت دینی پڑتی تھی لوگوں کو، اسلام کے بارے میں بتانا پڑتا تھا۔ کئی پیغمبر نے تو بہت سارے وہ بھی کیے ہیں معجزے، اس کے بعد لوگوں کو یقین آتا تھا کہ ہاں ایمان لانا ہے اسلام پر۔ تو اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگ اتنے زیادہ مشرک تھے، اتنے زیادہ ان کے دماغ میں بد دینی تھی کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیے اور ان کی مخالفت کرنے لگے، اور وہاں کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ لہو لہان مطلب خون سے تر کر دیا۔ وہ لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پڑ گئے اور انہیں پتھر مارنے لگے، جن کا ان کا جسم پوری طرح لہو لہان ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے جو آزاد نظم کی حیت میں ہے۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ جیسا بیہیویئر طائف کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نا، ایسا کہیں نہیں ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ بدگمان تھے، پوری طرح سے بددینی وہاں پھیلی ہوئی تھی۔ اور یہ جو واقعہ تھا اسے سلیم شہزاد نے نعت کی شکل میں بتایا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جو نظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور جو نظم اللہ کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اور یہ جو نظم ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام، یہ خاص حیت ہے، آزاد نظم ہے۔ اس کی جو نظم کی حیت ہے، جو شکل ہے، وہ آزاد نظم کی ہے۔ آزاد نظم سے مراد میں نے اوپر بتایا ہے ایسی نظم جو ایک خاص آہنگ اور لے میں ہو لیکن اس کے مصرے برابر نہ ہو، مطلب چھوٹے بڑے مصرے ہوں، ٹون میں نہیں بیٹھیں گے وہ۔ اگلا پیراگراف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نعت کو حمد کہتے ہیں۔ اب یہ نعت کی تعریف ہو گئی۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ اب یہاں نعت کے بھی بہت سارے حصے بتائے گئے ہیں کہ جو نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، پیدائش کے بارے میں ہو، وہ مولود نامہ کہلاتی ہے۔ دوسرا اگر معراج کے واقعے سے ریلیٹڈ ہو تو وہ معراج نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور کے بارے میں بتایا گیا، ان کی خوبیوں کے بارے میں ہو تو وہ نور نامہ، اور ان کے وصال کے بارے میں ہو، وصال مطلب پردہ فرما جانا، اس دنیا سے رخصتی،
اس پہ ہو تو وہ وفات نامہ کہلاتا ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ کوئی بھی نظم ہو وہ نعت کہلاتی ہے، چاہے جیسے بھی ہو. اب اس نعت کے اندر بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. اب یہ جو نعت گوئی ہے، یہ نعت لکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے. مطلب ابھی نہیں ہوا، یہ نعت بہت پہلے سے ہی ان کے زمانے میں صحابہ یہ سب نعتیں لکھتے تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع رہا اور اب تک چلا آ رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت حسان بن ثابت عربی کے مشہور نعت کو ہوئے ہیں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ کا ذکر ہوا ہے، حضرت حسان بن ثابت. وہ بھی نعت گوئی میں بہت اچھے تھے، وہ بھی لکھا کرتے تھے. آگے بتایا ہے بوسیری کا نعت قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعت ادب میں نہایت اہم ہے. اب عربی کے نعت اہم کے ٹاپک دیے گئے ہیں، اور اردو میں محسن کاکوروی حالی، الطاف حسین حالی کا یہ تخلص ہے صرف حالی، احمد رضا خان بریلوی وغیرہ کی نعت تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے. اب بہت سی نعت کو بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو بلند مرتبہ حاصل ہے. چند مصنف شاعروں کے نام بتایا گیا ہے کہ وہ نعت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کو بہت مقام بلند حاصل ہے. آئی ہوپ تم لوگ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اوپر جو میں نے بات بتائی ہے، سب سے پہلی بات تھی آزاد نظم کے بارے میں. جو یہ نظم ہے یہ دوسری نظم سے مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آزاد نظم ہے، اور آزاد نظم کے جو مصرے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ اس میں دیکھو گے. ابھی سب سے پہلے شاعر سے جان پہچان کر لیتے ہیں. سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھلیا میں پیدا ہوئے. وہ مہاراشٹر کے رہنے والے تھے، وہ دھلیا میں پیدا ہوئے. انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا. انہوں نے مالیگاؤں میں ہی تعلیم حاصل کی تھی اور ان کا پیشہ تھا درس و تدریس. اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے. اردو ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے، مطلب وہ نظم کے ساتھ ساتھ اردو کی اور بھی صنف لکھتے تھے. اصناف صنف کی جمع ہے، اور اردو میں بہت سارے اصناف ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، رباعی، حمد، غزل، قطعات، نظم، یہ سب اردو کے اصناف ہیں. تو یہ سب میں ان کو بہت زیادہ ان کی نظر یہ سب پہ تھی، مطلب وہ ہر چیز لکھ سکتے تھے. تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی ہے. بعض کتابوں کے علاوہ وہ گرامر کی کتابیں اور لغت سے مراد الفاظ معنی، جن کے آپ معنی لغت ہوتی ہے نا، ڈکشنری، وہ اور قواعد کی کتابیں بھی لکھتے تھے. فرہنگ ادبیات، دعا، پرمنتشر، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں. اور اب سلیم شہزاد کی مشہور کتابوں کے بارے میں یہاں پہ نام دیا گیا ہے. 4 ہیں: فرہنگ ادبیات، دعا، پرمنتشر، 3 جیم سے جملے تک، ویر گاتھا. ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا تھا. ان کا شمار قدیم شعراء میں نہیں، قدیم مطلب پہلے کے زمانے والے، جدید مطلب نئے دور کے. ان کا شمار نئے دور کے شعراء میں ہوتا تھا. انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں. ان کے تجربات تھے آزاد نظم میں. ان کی نظموں میں شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہے. ان کی بہت سے شعری لفظیات کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ فارسی تقریبوں میں ایک خاص اسلوب رکھتی تھی. اب نظم کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھو نظم میں کیسے شعر چھوٹے بڑے نظر آ رہے ہیں نا.
پہلا شعر بڑا ہے، دوسرا شعر پھر چھوٹا ہے، پھر بڑا ہے. دیکھو اب یہ پڑھنے میں لے بھی نہیں ہوتی، مطلب ان میں جو آپ دوسری نظم اگر پڑھتے ہو تو اس کو پڑھنے میں آپ کو ایک رائم فیل ہوتا ہے کہ ہاں یہ ایک شعر ہے، پر یہ ایسی نہیں ہوتی. پڑھ کے دیکھو ایک بار. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے غردا ہوئی. مجنون و کاہن کہہ کر اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا. وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہارہ اطراف مسروم آندھیاں وہم و گمان کے بیج بوتے پھرتی رہی تھی. آگے، شہر کریا کوچا کوئی گھر اس سے بچ نہ سکا، اور اب یہ طائف کے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر. اب تک آپ کو کہیں پہ بھی رائم فیل ہوا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ آزاد نظم ہے. اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ہر طرح سے. پہلی لائن اگر بڑی ہے تو دوسری لائن آپ کو چھوٹی ملے گی. اب یہاں سے آگے جانے کے بعد نیکسٹ دیکھو. پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کے دھوپ میں. خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں. اب دھوپ میں دھوپ میں دھوپ میں یہاں سے رائم سٹارٹ ہوا ہے. یہ ہے شعر، یہ پرفیکٹ شعر ہے جو رائم ہوتا ہے جیسے شعر میں، لیکن اوپر کی جو مصرے تھے اس میں ایسا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو کس طرح سے میں آزاد نظم میں فرق بتا رہی ہوں؟ یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، پھر لاسٹ میں پھر سے چھوٹے بڑے مصرے آ گئے، لیکن قافیہ ہے دھوپ میں ہے. اور سلام دیکھو یہاں پر اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں. یہاں تک دھوپ میں قافیہ بن گیا، مطلب ہر ورڈ کے ہر دوسری لائن کا لاسٹ ورڈ قافیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک قافیہ ہمیں مل گیا دھوپ میں. اور اگلا قافیہ دیکھو. اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام. ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام. سلام، کلام اور نام. ایک اور ہمیں قافیہ مل گیا. تو قافیہ ہے اس نظم میں، دھوپ میں ہے. لاسٹ کے جو پیراگرافس ہے اس میں آپ کو قافیہ ملے گا، لیکن سٹارٹ کے پیراگراف میں کوئی بھی قافیہ نہیں ہے. بالکل آزاد لائن ہے اس کے اندر. آزاد لائن سے مراد بتا چکی ہوں میں بہت بار. اب نظم کی طرف چلیں گے. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں سے مراد زہر بھری آندھیاں، سخت پریشانی اور تکلیف. یہاں آندھیوں سے مراد بارش والی آندھی، طوفان والی آندھی نہیں ہے. یہاں آندھی سے مراد بہت ساری پریشانیاں ہیں. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مطلب شاعر کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اندھیروں میں اپنی روشنی جلانے نکلتے ہیں، کہ سب کے دلوں میں ایمان کی دولت بانٹنے نکلتے ہیں نا. اگر کہیں ہر جگہ تو اندھیرا تھا، وہ ایمان کی دولت لے کے جاتے تو وہاں اجالا ہو جاتا. تو اسی طرح شاعر ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن سخت پریشانیاں، مطلب بہت ساری زہر بری پریشانیاں، اسے انہوں نے مسموم آندھیاں کہا ہے. اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گھڑدا ہوئی. اب اتنی سخت پریشانیاں، ان کے چراغ شمس آسا سے مراد سورج جیسا روشن چراغ، مطلب ایک دم روشنی چراغ، مطلب سورج جیسا چراغ، مطلب کیسا اٹوٹ ہوتا ہے کہ روشنی، سورج اگر نکل جاتا ہے تو جہاں اندھیرا نہیں بھی چاہتا ہے انسان تو وہاں اجالا ہو جاتا ہے. ویسے ہی ان کا جو یقین تھا وہ ایک دم سورج کی طرح پکا تھا کہ وہ وہاں پہ بھی ایمان کی دولت جا کر پہنچائیں گی. تو اسی کے لیے شاعر نے چراغ شمس آسا کو
وہاں پر یوز کیا ہے کہ ان کا جو یقین تھا وہ سورج کی طرح پختہ تھا کہ وہ وہاں پر جا کے ایمان کے نور پھیلا دیں گے، وہاں پہ روشنی کر دیں گے. تو لیکن ان کے جو اجالے کو تھا، ان کے اجالے تھے، اسے سخت پریشانیاں بجھا رہی تھی. ان کے راستے میں بہت ساری پریشانیاں آ رہی تھی جو ان کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے سامنے آ رہی تھی. سمجھ میں آیا سب کو؟ آگے مجنون و کاہن کہہ کر اس کے علم ربانی کو، اب شاعر کہہ رہا ہے کہ وہاں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور ان کے دین کو ناکار دیا، لیکن انہیں برا والا بھی بہت کہا. مجنون اور کاہن مطلب جادوگر، مجنون مطلب دیوانہ. تو یہ کہہ کر انہیں ان کی جو علم ربانی مطلب خدا کی طرف سے جو انہیں علم دیا تھا اسے اللہ کے دیے ہوئے علم کو وہ سارے بددینی لوگ ناکار رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمیں تمہاری بات بالکل نہیں ماننا. اور یہی ساری پریشانیاں جو وہاں کے لوگوں نے جو پریشانیاں مبتلا کی تھی، وہی ساری پریشانیاں ان کے راستے کا کانٹا بن رہی تھی. مطلب آندھیوں کی طرح ساری پریشانیاں ان کے چراغ کو بجھانے کے لیے گھومنا شروع ہو گئی تھی. مطلب یہی ساری پریشانیاں تھی جو وہاں کے لوگوں نے بنائی تھی، اور وہ ان کے جو انہوں نے سوچا تھا دین پھیلانے کے لیے، وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی. کیا رکاوٹ بن رہی تھی؟ آندھیوں سے مراد پریشانیاں ان کے راستے میں آ رہی تھی، اور وہاں کے لوگ انہیں مجنون و کاہن کہہ کے ان کے خدا کے دیے ہوئے علم کو ناکار رہے تھے اور انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک و جہالت کے اندھیرے کو دور کرنا چاہتے تھے. جو جہالت لوگوں میں پھیلی تھی نا، وہ ان اندھیرے کو اسلام کے نور سے منور کرنا چاہتے تھے. تو وہ طائف کا جب سفر کرتے ہیں تو وہاں پر پریشانیاں عائد ہو جاتی ہیں ان کے سامنے، اور ان کے اسلام کے منور چراغ کو بجھانے کے لیے وہاں پر آ جاتی ہیں. اور وہ لوگ جو شرک و ضلالت میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق کو سننے سے انکار کر دیا. پوری طرح سے وہ انکار کر دیتے. اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا. اب اس میں بتا رہے شاعر، انہوں نے اس انسان کو سننے سے منع کر دیا جو تشکیک و گمان سے آزاد تھا. تشکیک مراد شک و شبہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شک و شبہ سے پوری طرح سے آزاد تھے. ان پہ ذرا بھی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ان کا دل تو پوری طرح سے صاف تھا. وہ تو صرف اسلام کا نور منور کرنے گئے تھے. ایسا انسان جو پوری طرح سے شک و شبہ سے دور ہو، اس پر ان لوگوں نے اتنے سارے الزامات لگائے، اور اس کے علم ربانی کو وسوسوں کا روپ جانا. مطلب شیطان کیسے اپنا وسوسہ پھیلاتا ہے؟ اب شیطان کسی کو بھڑکاتا ہے تو اسے کون سا ورڈ یوز کیا جاتا ہے؟ وسوسہ. ویسے ہی ان لوگوں نے وسوسے کا استعمال کیا ان کے علم کو، کہ وہ صرف غلط باتیں پھیلا رہے ہیں. ایسا سب ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا. لیکن چہارہ اطراف مسموم آندھیاں وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی. لیکن ہر طرف جو پریشانی تھی، سخت تکلیف تھی، جو آندھیاں تھی، وہ ہر لوگوں کے دل میں وہم اور گمان کے بیج بوتے پھر رہی تھی. مطلب وہ وہم و گمان تو کوئی طرح سے نہیں تھا، لیکن پریشانیاں وہم و گمان لے کر آ رہی تھی ان کے راستے میں.
سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح وہ پریشانیاں ان کے راستے میں حائل ہو رہی تھی. اتنی زیادہ غمان اور مشرک تھے وہاں کے لوگ, اپنی دھن میں مست رہتے تھے. کسی کو کوئی, جہاں تک کہ جب اسلام نہیں تھا تو پہلے کچھ چیزیں نہیں ہوتی تھی, انسان صرف دن بھر ناچ گانے میں ہی مشغول ہوتا تھا. نہ سلام دعا تھا, نہ ہی نماز تھی, کچھ بھی نہیں تھا. انسان کو صرف کھانا پینا اور اپنی دھن میں عیش رہنا, مستی مذاق کرنا, ناچ گانا, یہی سب چلتا رہتا تھا. تو وہاں کے طائف کے لوگ بھی اسی سب کاموں میں جٹے تھے اور ان کا دل پوری طرح سے کالا ہو چکا تھا. شہر کریا کوچا, کوئی گھر ان سے بچ نہ سکا. اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گھر کریا نہیں بچا تھا. وہ ہر گھر, ہر شہر اور ہر بستی جاتے تھے اسلام پھیلانے کے لیے. اسی طرح وہ طائف کا بھی سفر کرتے, لیکن طائف کے لوگ ہر جگہ کے لوگوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھے. وہ سب سے مختلف تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے بھی انکار کر دیا, اور وہاں کے لڑکوں کو, آوارہ سے مراد جو گلی گلی گھومتے ہیں, وہاں کے تو ویسے بھی سب لوگ ہی خراب تھے, پر وہاں کے لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا مجنون اور دیوانہ کہہ کے, اور وہ ان پر پتھر برسانے لگے. پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں, لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ. اب شاعر اس شعر میں بتا رہا ہے کہ لوگ پوری طرح سے پتھر ہو گئے تھے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک جسم پر, پھول سے پیکر پہ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پوری طرح پھول جیسا تھا, اور انہوں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر پھول برسائے, ان پر پتھر برسائے اس چلچلاتی دھوپ میں. لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں. ان کا دل پوری طرح کالا ہو گیا تھا اس چلچلاتی دھوپ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے, اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر ذرا بھی رحم نہیں آیا کہ وہ کس طرح زخمی ہو رہے تھے. وہ لوگ پوری طرح, ان کا دل پوری طرح پتھر ہو گیا تھا, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جیسے جسم پر پتھر برسا رہے تھے. خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک, جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. اب شاعر بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی خون میں پوری طرح نہا چکے تھے. مطلب ان کے جسم پر, ان کے جسم مبارک پر اتنے زیادہ زخم تھے کہ وہ اپنے خون میں پوری طرح نہا رہے تھے. ان کا جسم پوری طرح لہو لہان ہو رہا تھا. جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. اب اس شعر میں شاعر نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. مطلب اس نے ایسی بات کہی ہے جس پہ یقین نہ ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ سارے ریت منظر کا سرخی سے جل اٹھنا, مطلب جو سارا ریت ہے وہ سرخی سے جل اٹھنا سے مراد ایک تصور ہے. شاعر ایک تصور کر رہا ہے کہ حد نگاہ تک پھیلی ہوئی ریت, چلچلاتی دھوپ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے رستا خون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کی ریت کو سرخ کر رہا تھا. تو شاعر نے اس نظارے کو دیکھ کر اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سارے ریت کے منظر میں آگ لگ گئی ہے اور آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. مطلب جل اٹھا سرخی سے سارا ریت, یہ مبالغہ آ رہا یوز ہوا ہے کہ سارا اس خون سے ریت پر خون گر رہا تھا, اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آگ لگ گئی ہو. مطلب اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا, وہ ایسا محسوس کر رہا ہے. بھر گئے نالین گردو قدر دونوں دھوپ خون سے, اور کتنے زخم کھائے جس میں آتا ہر دھوپ میں. اب شاعر بول رہا ہے کہ وہ ان کے جو نالین گردو قدر, یہ ان کے نالین کا نام ہے. نالین مطلب جوتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں,
اسے نالین گرد و قدر بتایا گیا ہے، وہ پوری طرح خون سے بھر گئی تھی اور کتنے زخم کھائے جسم اطہر دھوپ میں، مطلب ان کا جو جسم مبارک تھا وہ اور کتنے زخم کھاتا، پوری طرح سے وہ نڈھال ہو گئے تھے، وہ ان کا جسم بس زخموں سے چور ہو گیا تھا، بہت سارے ان کو زخم دیے تھے ان طائف کے لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کھائے ہوں۔ وہ ان کی زندگی کا بدترین واقعوں میں سے ایک واقعہ تھا جب ان کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا سلوک کیا تھا، ان کے قدموں سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں۔ وہ ان لوگوں کو امید دلانے آئے تھے، ایمان بانٹنے آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسے نکار دیا اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق ہی نہیں تھے، وہ لوگ بالکل الگ تھے، وہ پوری طرح بدگمان اور بددینی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے ان کے ساتھ کہ ان کو ایمان کی دولت ملے۔ جب فرشتہ کوہ طائف کو ستم گاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گمان سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے لہو لہان ہوئے تھے تو وہ ایک باغ میں، وہیں طائف کے قریب ایک باغ نخلا، وہاں پر جا کے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم پہاڑوں سے طائف کو پوری طرح سے برباد کر دیں گے، دبا دیں گے اپنے اندر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہی کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی اس میں شاعر بیان کر رہا ہے کہ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ اب اہل طائف مطلب طائف کے رہنے والوں کے لیے رحمت کی چادر کون بنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو تشکیک و گمان سے بالکل آزاد تھے، وہ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر بنتے ہیں اور پہاڑ کے فرشتوں کو روکتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں اپنے درمیان پیسنے کے لیے، کیونکہ پہاڑ اگر ایک دوسرے میں مل جاتے تو وہ بالکل بیچ میں دب جاتے طائف کے لوگ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کے لیے رحمت بنتے ہیں اور روکتے ہیں کہ نہیں۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں کہ کیا عجب کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہماری روشنی کرتا رہے تیرا کلام۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں فرشتے کو کہ نہیں، انہیں روکتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرنے کے لیے۔ کیونکہ آج نہیں تو کل وہ یا ان کی اولادیں اللہ پر ایمان لے آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور خلق عظیم کا زبردست مظاہرہ تھا کہ وہ کس طرح نرم دل تھے۔ اتنا بدسلوکی کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی تکلیف نہیں آنے دی، ان پر صرف اچھائی کی، بلکہ رحمت کی چادر ان کے لیے بن گئے، ورنہ فرشتے ان کا برا حال کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب ہونے کے باوجود ان لوگوں کے لیے رحمت کی چادر بنتے ہیں۔ اسی لیے شاعر آخری شعر میں ان پر سلام بھیج رہا ہے کہ وہ باغ نخلا میں ٹھہرتے ہیں، وہاں کے مسافر بنتے ہیں، اسی لیے باغ نخلا کے اس مسافر پر سلام جو اتنا سب ہونے کے باوجود کس طرح اپنی رحم دلی کا مظاہرہ دے رہا ہے۔
آخر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سارے عالم کو جگمگاتی رہے. مطلب ہمیشہ ان کا کلام سارے لوگوں کے اوپر رہے اور ہر کوئی ان کے راستے پر چلے. اسی لیے شاعر نے آخری شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجی ہے اور دعا کری ہے سب لوگوں کے بہاف میں کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا رہے اور ان کی روشنی سب پر قائم رہے. سب پوری نظم کو دھیان سے سننے کے بعد آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, سوالات پہ نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلا, نظم کی صنف کا نام پتہ ہی ہوگا. نظم کی صنف کون سی صنف ہے یہ نظم کی؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے, مطلب یہ نعت ہے. نظم کی حیت کا نام میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے, اس کے شعر ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے ہیں, تو یہ حیت کون سی ہے؟ آزاد نظم. نظم میں آنے والے ردیف و قافیے اس میں ہے آخری شعر میں ڈھونڈو, اس کے اندر ردیف اور قافیے دونوں ملیں گے. نظم کے واقعوں کو مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے. پوری نظم کا خلاصہ تو لکھنا ہی ہے, لیکن ایک شارٹ سا پیراگراف آپ کو لکھنا ہے, 1 سے 2 پیراگراف کا, کہ کس طرح طائف کے واقعے کو آپ شارٹ میں بیان کرو. خلاصے کو شارٹ میں نہیں لکھنا ہے, خلاصے کو 1 سے 1.5 پیج میں لکھنا ہے, لیکن نظم کے واقعے کو مختصراً بیان کرنا ہے, چھوٹا سا. نظم کی تمہید اور اختتام پر رائے دیجیے. نظم کی تمہید میں طائف کے بارے میں بتایا ہے, اس کے بارے میں ایک پیراگراف لکھنا ہے. اس کے بعد آخر میں وہ باغ میں جاتے ہیں تو فرشتے کے ساتھ کیا باتیں ہوتی وہ, اور شاعر کیا دعا کر رہا ہے وہ. اس کے یہ 2 ٹاپک پہ آپ لوگوں کو اپنی اپنی رائے دینی. سواد, اس نشان سے مراد مکمل فقرہ معنی کے ساتھ لکھیے. سواد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, اور آگے نارمل ہے, نظم کی تشریح وغیرہ اور صفت لکھنی ہے بس. اور سبق کو دھیان سے پڑھو اور خلاصہ اچھے سے کرنا. بیسٹ آف لک ٹو آل. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم غزل سے روبرو ہوں گے. اوکے, اللہ حافظ.